الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. So the topic today was live by the example. And of course example سے مراد وہی اسوہ حسن ہے جس کو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. In the life of the Prophet we're going to see the best of examples. Before we get into کہ how do you understand کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے کیا, so we need to understand کہ اللہ رب العزت انسان کو جب ہدایت دے رہے ہیں تو وہ کون سا مائنڈ سیٹ اس کو دینا چاہتے ہیں اور کس مائنڈ سیٹ سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. جس دور میں ہم زندہ ہیں نا, اس دور میں بے مقصد زندگی گزارنا اور بہت ساری چیزوں کے پیچھے کوئی لاجک, کوئی دلیل, کوئی ریشنل نہ ہونا, ڈسپائٹ کہ ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند, شعور والے, فوکسڈ, گول اورینٹڈ, بہت سارے خواب دکھانا چاہتے ہیں, لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. فار ایگزامپل یوتھ سے پوچھو کہ بھئی عام طور پہ یونیورسٹی کی کہ بھئی کیا کرنا ہے, پتہ نہیں, اور بھی سوچے اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں. یہ میں اس باشعور یوتھ کی بات کر رہا ہوں جو کہ یونیورسٹیز میں پہنچ چکی ہے, which is less than 10% of پاکستان. 2 کروڑ بچے کو کہتے ہیں کہ اس وقت اسکول سے باہر ہیں, اور جو ہائر اسکول کرنے کے بعد یونیورسٹی میں پہنچ رہے ہیں وہ تو بہت ہی کم ہے. تو کہنے کو تو یہ ہمارے معاشرے کا سیکولر طبقہ کہے گا یہ باشعور لوگ ہیں جو یونیورسٹیز میں پہنچ گئے ہیں, انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. when you look at and ask them کہ what's the direction, and I'm not kidding, it's not batch, کوئی ایک سیمپل کی بات کر رہا ہوں, تو میں یہ کوئی 10-12 سال کے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. somebody wants to challenge me, they can come to my class, I'll ask them, I'll let them ask this question and let's see what comes out. تو پھر بھئی مسئلہ کہاں پہ ہے؟ سو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات کرتے ہیں, the ayah that I recited, کہ لیس البر, برا کہتے ہیں اچھے کام کو, نیکی کو, رائٹیسنس کو, ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ بھئی یہ مشرق کی طرف چہرہ کرنا یا مغرب کی طرف چہرہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھئی نماز تو آپ کے مولوی صاحب پہ ڈائریکشن میں پڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. آف کورس یو گوئنگ ٹو پرے ان اے ڈائریکشن, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ظاہر میں تم نے اپنی زندگی اپنائی ہوئی ہے نا, جہاں پہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیسے پتہ لگے گی؟ تو فار ایگزامپل میں نے کہا نا کہ یوتھ سے پوچھو کہ واٹس یور گول, پتہ ہی نہیں, زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو پتہ ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں پھر ہوگا کیا, یہ دیکھی جائے گی. سبحان اللہ. اینڈ اٹس سو کامن کہ سم ٹائمز اٹس لائک فرائٹننگ کہ یار یہ 18, 19, 20 سال کا نوجوان یہ کہہ رہے تھے دیکھی جائے گی. پھر جب وہ پہلی دفعہ ریالٹی چیک لگتا ہے نا پریکٹیکل زندگی میں آ کے, اکثر اسکول میں گریڈ 7, 8, 9 کے پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں اینڈ دے لائک ہمارا بچہ ہمارا بچہ. میں نے کہا یہ اتنی جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی سننے نہیں گا آپ کا بچہ آپ کا بچہ. اس بچے کو خود بڑا ہونا پڑے گا. یہ حضرت پیوبرٹی ہٹ کر گئے ہیں بٹ دیٹس اٹ, اس کے علاوہ کوئی شعور اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے. پہلی نیکی کی شرط جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ڈیپ ڈاؤن انٹرنلز میں ایک چیز ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اور بھئی نیکی کا سٹارٹ ہی نہیں ہوگا جب تک ایمان باللہ نہ ہو, اللہ پہ یقین نہ آ جائے, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت پہ یقین بڑھنے والا ہو, اور پھر وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ, جو ہمارے عقائد ہیں, جو ہمارا نارتھ سٹار ہے کہ بھئی یہ ڈائریکشن ٹھیک ہونی بہت ضروری ہے, کہ اللہ پہ ایمان ہو اور آخرت پہ ایمان ہو اور باقی ایمانیات. اور پھر اللہ رب العزت ایک دم گیئر سوئچ کرتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے عقیدے پہ ایک لائن کہنے کے بعد سڈنلی اللہ رب العزت سوئچز گیئرز, اینڈ
there is an order and sequence to what Allah Ta'ala says. Allah Ta'ala immediately says, وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ اللہ تعالیٰ نے ویریس لوگوں جن پہ ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کا ذکر کیا. یتیم, مساکین, عربی نہ بھی آتی ہو تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات, بٹ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, and they give wealth in spite of love for it. ہاں, علی حبہ, کیا مطلب؟ یہ وہ مال جو انہوں نے کیا کیا ہے, بڑی مشکل سے کمایا ہے, بڑی مشکل سے انہوں نے حاصل کیا ہے, اور ان کو خود بھی اس سے محبت ہے, بٹ کیا کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کس پہ کر رہے ہیں بھائی؟ بالکل پہلے آمن باللہ یوم الآخر کے ذکر کرنے کے فوراً بعد جب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مینشن کیے ہیں جہاں پہ they don't have a right according to دنیاوی rational on our مال. بھائی ہماری مرضی, میرا خرچ کروں نہ کروں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں. اچھا, کس کو کہا؟ ذوی القربہ, وہ جو تمہارے قریبی ریلیٹیوز ہیں ان پر, یتیموں پر, مساکین پر, وابن السبیل, ٹریولر پر, وہ جو پھنس جائے. یہ سمجھ نہیں آتی تھی. ون آف مائی فرینڈس ریلی ویل آف, تو وہ کہیں ٹریول پہ گیا ہوا تھا, تو اس کے سارے ٹریول ڈاکیومنٹس اور وہ جو بیگ تھا جس کے اندر پاسپورٹ, کرنسی سب تھا, کارڈز سب گم گیا. تو ایسا بندہ اس وقت مجبور ہے. تو ایک چیز یہاں پہ فریئنگ آف سلیوز کی بات ہو رہی ہے, تو ہم اسیوم کریں گے وہ فریئنگ آف سلیوز از ناٹ فزیکل, اٹس لائک کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے پھنسا ہوا ہے تو اس کو ہیلپ کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے, کیونکہ آیت کا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا کہ نیکی کیا نہیں ہے, اور بھئی وہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے, ظاہر اپنا لینا یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ ایمان ٹھیک ہو اور اس کے فوراً بعد کا خرچ کرتا ہو. یہ ہمیں جیسے کو خرچ کرنا کیوں؟ بیکاز دیٹس دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. ہم نے جب اللہ کو, یوم آخرت کو ہٹا کر دنیا مقصد بنائی تو بس دنیا میں مال پیسہ کمانے پہ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت میرے لیے آسان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اللہ کے اوپر یقین اور یوم آخرت پہ یقین میں انویسٹ کرنا پڑے گا. اینڈ دین وہ انویسٹمنٹ کیسی ہوگی کہ ملٹیپل ایریاز بتا دیے, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بندہ کہ بھی نہیں, نہ مجھے کوئی یتیم ملا, نہ کوئی اپنا رشتہ دار ملا, نہ کوئی اور ملا جس پہ خرچ کر سکوں. اینڈ دین اللہ suddenly switches gears again. And then the next he says is وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. حالانکہ میرا لاجک تو کہتا ہے کہ بھئی ایمانیات کے پہلے بعد حقوق اللہ کا ذکر کرتے, پھر حقوق العباد کا ذکر کرتے, بٹ نہیں, کیونکہ ہم ظاہر میں پھنسے ہوئے تھے نا, ہم اس دنیا میں پھنسے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت ایمان کے بعد پہلے مجھے کہا کہ بھئی اپنا مال خرچ کر. اینڈ دین ہی سیز کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اینڈ دین اللہ تعالیٰ سیز وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اپنے وعدوں پہ پورا اترتے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں. اگین اس کا ایک مطلب اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک مطلب دنیا میں وعدے کیے ہوئے, تو کہتے ہیں نا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو بیوقوف انسان ہے کہ بھئی اپنی کمٹمنٹس کو پورا کر دے. پاکستان میں کیوں کرنا ہے بھئی کمٹمنٹس کو پورا؟ we don't deserve it, ہے نا, کاش کہ سمجھ آتی. تو اپنے وعدوں کو پورا کرو. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ and those who are patient in poverty and hardship and during battle. اب ایک عمل بتایا جو حقوق العباد میں سے تھا, پھر عمل بتایا جو حقوق اللہ میں سے تھا, اور پھر ایک کیفیت بتائی کہ بھئی یہ دنیا مشکل ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. کس کے لیے؟ جو آمن باللہ کرے گا, والیوم الآخر کرے گا. تو پھر اسے کہا کہ بس وہ پھر صبر کرنے والوں میں سے ہے, مشکل میں, تنگی میں, غربت میں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سچے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں, یہ متقی لوگ ہیں. اچھا, یہ تھیم بتانے کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ بس then that's it. اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کھولتے رہتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ you have got, this is a deen of doers. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کریں کیا؟ اینڈ اللہ رب العزت ڈائریکٹ ایسی بات کرتے ہیں جس میں مجھے اور آپ کو کسی کو کوئی شک نہیں رہے گا کہ بھی کیا کرنا ہے. اسٹارٹ ڈوئنگ دس, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کون ہے جو سچا ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں وہ جو سچے ہیں. متقی کون ہے؟ وہ جنت تو ملنی متقیوں کو ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو سچے ہیں اور جو متقی ہیں. بٹ اس سارے کے اندر
اللہ رب العزت نے جو چیز مینشن کی نا جس کا صرف رب کے ساتھ تعلق تھا وہ نماز تھی، کیونکہ ایون زکوٰۃ کی ادائیگی میں دوسرے آ جاتے ہیں. باقی انٹائر سچائی میں میرا دوسروں کے ساتھ معاملہ ہے. اچھا اب اس سارے کو سمجھنے کے لیے بیکاز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ گو بیک ٹو دا لائف آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ پٹ دس انٹو پرسپیکٹو. ہماری پرابلم آج کیا ہے کہ ایوری تھنگ از اباؤٹ می اینڈ مائی سیلف. ہم پوری چیز کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اور نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اپنی ذات پہ. میری زندگی، میری ایجوکیشن، میرا کیریئر، میری گروتھ، میری ترقی، وہ سب ہونا ہے. بٹ یہ سب تھا بائی پروڈکٹ. یہ نہیں کہ یہ ہونا نہیں تھا. ہرگز نہیں میں کہہ رہا کہ بھئی اپنی زندگی پہ، اپنے کیریئر پہ، اپنی ایجوکیشن پہ، اپنی گروتھ پہ کام نہ کرو. But this was supposed to be a byproduct of something else. This wasn't supposed to be the end goal جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. And that is the reason you need to go back to نبی علیہ السلام کی زندگی. کیونکہ آپ کی زندگی میرے لیے جب نمونہ ہے تو آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کے دنیا سے وصال تک the entire life is a role model for me. اور اگر آپ کی زندگی دیکھیں گے تو جو ایک common theme آپ کو ملے گی during his entire life, it was never about him. It was never about him. آپ کی اپنی بات آپ کو کبھی نظر ہی نہیں آئے گی. اچھا ایک تو بہت کلیئر ہے نبوت کے بعد کیا ہوا، میسج مل جانے کے بعد کیا ہوا. بڑا بچپن میں بھی دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام آرفن پیدا ہوتے ہیں. اچھا ہم بہت ساری سٹوریز پڑھ کے نا بس اس کو سٹوریز تک ہی محدود رکھتے ہیں، اس کو کبھی بھی اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اگر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پری نبوہ زندگی دیکھو نا تو اٹ واز نیور اباؤٹ ہم. تو آپ انتہائی مشکل حالات میں پل رہے ہیں اور اس میں پلنے کے بعد کبھی بھی احسان فراموشی نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے پڑھا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جو پہلے 15 سال تقریباً ہیں تو دیٹ از لائک ریئلی ٹف ٹائم ویئر اللہ رب العزت انتہائی مشکل حالات میں سے اپنے نبی کو گزارتے ہیں. ہم آج پریشان ہیں پاکستان میں کیوں پیدا ہو گئے، اور یہ ایسے غریب ماں باپ کے ہاں کیوں پیدا ہو گئے. اینڈ یہ شاید آپ لوگ نہ کہہ رہے ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، بھئی اور کوئی نہیں. اللہ کو چیلنج کر رہے ہو، اللہ کو چیلنج کر رہے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کمپیئر کر لو. اس سے زیادہ مشکل حالات تو نہیں ہو سکتے نا. آپ ان کا بچپن پڑھ لو. اور بائی دا وے آپ کو کوئی نہیں یار وہ زمانہ فرق تھا، نہیں بھائی رومن اور پرشین امپائر اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی گلوبل سپر پاورز ایگزسٹ کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان محلات میں کیوں نہیں پیدا کیا بھائی، اتنی مشکل میں کیوں پیدا کیا. اس وقت کے گلوبل کہتے نا کہ ورلڈ آرڈر میں کئی سیولائزیشن کے پیک پہ کیوں نہیں پیدا کیا. نہیں، وہ مکہ کی وادی جو ادھر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پیدا کر دیا. لیکن ہم اللہ کے نبی کی زندگی پڑھنا شروع کریں نا کہ آپ کو اپنی فکر تھی نہیں کبھی بھی. تو فار ایگزامپل آپ سب نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں بالکل شروع میں، اٹس بیفور نبوہ، تو وہاں پہ ایک مقام پہ آ کے بلیک سٹون کی فکسنگ پہ مسئلہ آ جاتا ہے. اچھا ہم اس پہ پڑھتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ جی جو شخص پہلا انٹر ہوگا اس پہ ہم فیصلہ چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام انٹر ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہ وہ ایگری کر جاتے ہیں. اچھا ایگری کیوں کر جاتے ہیں بھائی؟ Why would they agree on? Immediately, the immediate response of the Quraysh was کہ یہ سچا بندہ آ گیا ہے، اب اس پہ ہم رلائی کریں گے. مجھے بتاؤ کہ آج تک زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا معاملہ سیٹل کرنے کے لیے ہمارا بھائی بھی آ جائے نا تو ہمیں شک ہی ہوگا کہ بھائی اس پہ نہ چھوڑو. یہ کون سا شخص ہے کہ جو انٹر ہوا ہے اینڈ ایوریبڈی ایگریز امیجیٹلی، ناٹ ایون ہرٹ کہ وہ کہیں گے کیا، کیونکہ آپ کی زندگی اپنے بارے میں تھی نہیں کبھی. اسی لیے اللہ کے نبی اگر فیصلہ یہ کرتے کہ یار I'm going to fix it for you تو سارے مان لیتے، سارے راضی ہو جاتے اور دل سے مان لیتے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنے سٹیک ہولڈرز تھے ساروں کو انوالو کر لیا. سبحان اللہ، جتنے سٹیک ہولڈرز تھے ان کو اونرشپ میں لے لیا. کبھی یہ میں نے سوچا کہ یار ان سب کو ساتھ لے کے چلوں. اب پھر آپ کی زندگی میں ایک اور موقع آتا ہے حلف الفضول کا، وہ ہم سیرت اگر اللہ ہم سب کو توفیق دے بار بار پڑھنے کی، جس طرح قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق دے، تو وہ مکہ میں ایک پیکٹ سائن ہوتا ہے
جس پہ کچھ قریشی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم حق کی آواز بنیں گے, جسٹس کا پارٹ بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از ان ہز لیٹ ٹین ایج, جس وقت آپ وہ پیکٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا پارٹ بنتے ہیں. اینی سیز کہ وہ مجھے اتنا قیمتی ہے کہ اگر مجھے نبوت کے بعد بھی موقع ملتا تو میں اس کا پارٹ ضرور بنتا. عدل کے لیے, کس زمانے میں جہاں پہ عدل کا سوال ہی کوئی نہیں ہے مکہ کی سوسائٹی میں. اور پھر اپنی کیریئر جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ بھی میری گروتھ, میرا کیریئر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میریز خدیجہ رضی اللہ عنہا, جو بزنس تھا, انٹرپرینورشپ وہ مل گئی, پیسہ آ گیا, سٹیٹس آ گیا, معاشرے میں مقام آ گیا, بچے ہو گئے, بچے بڑے ہو رہے ہیں, اور آپ کی اس لیڈرشپ کو ویو کرتے ہوئے جو ابو لہب ہے وہ اپنی 2 بیٹوں کی بات پکی کر دیتا ہے اللہ کے نبی کی بیٹیوں سے. ایوری تھنگ از سیٹ ان لائف. لیکن ابھی وحی نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے چینی ہے, اینڈ دس اسٹارٹس آف ان ہز لیٹ 30s. اور پھر ہم سٹوری کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وحی آتی ہے غار حرا میں, بٹ یہ کبھی نہیں پوچھتے. اس دفعہ جب میں عمرے پہ تھا تو جا کے غار حرا, اٹس انامیجنیبل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اس غار میں کیا کر رہے تھے. But there is a deep drowned trouble inside him جو ان کو چین نہیں لینے دیتی کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. And there's a deep search inside him for that truth. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ اس معاشرے کی ساری بے چینیوں کے اوپر ہمارا ایک سپرفیشل ریاکشن ہے, جس طرح ہمارا پورے دین کے ساتھ ایک سپرفیشل تعلق ہے. کوئی ظلم ہو جائے اس پاکستان میں, لت سے کوئی ظلم ہو جائے, کچھ گزر جائے, ہمیں جوتی کی پرواہ نہیں ہے. Just move on. Wake up next day, everything is normal. Wake up next day, zero effect. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا. اور بھئی اسلام کو سمجھو تو صحیح, اسلام کیا کہہ رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس, آپ سمجھ لو کہ انٹرنل طلب کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت, not like it was not destined for him, it was destined for him. آپ نے فرمایا کہ آدم ابھی مٹی اور پانی کی درمیانی حالت میں تھے جب میں نبی تھا. It was bound to happen. But دنیا کے اسبابی طور پر مثال جس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, تو that's when اللہ تعالیٰ is inspiring him with وحی. اور وہ وحی کیا ہے؟ وہ وحی بھی تقاضا کرتی ہے زندگی بھر کی قربانی کا, زندگی بھر کا یہ مائنڈ سیٹ that what I can give. ہمارا پرابلم ہے کہ what I can take. ہر ریلیشن شپ میں, ہر معاملے میں مجھے صرف یہ فکر ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے بھائی, اس میں میرا کتنا سٹیک ہے. جبکہ جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو سوچ دی, اس میں اپنے سٹیک کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اپنا سٹیک ہے بٹ وہ بائی پروڈکٹ ہے, وہ بائی پروڈکٹ ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, سورہ حجرات ہے آیت نمبر 15, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. پھر وہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اینڈ کبھی بھی ایمان کی سٹوری میں یہاں پہ رک نہیں جاتی. اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور پھر اپنی مرضی کی. میں کہتا ہوں کاش کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ جس بے وقوفی میں ہم ہیں, بھئی وہ عقل مند تو ابو جہل تھا, وہ اپنے ابو الحکم ہونے کے باوجود ابو جہل کیوں کہلایا, کہ اس کو بھی یہ عقل تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. ہینس ایمان لا نہ پایا, کہتے تھے خدا کی قسم پتہ ہے سچے نبی ہیں, بٹ مان نہ پایا. یہ آج ہم کوئی بکری قوم نکل آئے ہیں کہ ہم آمنو باللہ و رسولی, اور اس کے بعد جنت کی گارنٹی لو جی ہم اپنی مرضی کریے. یہ اپنی مرضی کیسے شروع ہو گئی؟ بیکاز آیت وہاں پہ رک تھوڑی گئی تھی. ثم لم يرتابوا, there's absolutely no doubt, کسی قسم کا کوئی شک نہیں ان میں رہتا. اور پھر کیا ہے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, وہ جہاد کرتے ہیں کس سے؟ اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون, یہی ہیں جو سچے ہیں. وہ بھئی یہ تو جان اور مال کی قربانی کے بغیر کون سی جنت لکھی ہوئی ہے؟ یہ اپنی کمفرٹ زون میں رہ کر کون سی جنت لکھی ہوئی ہے؟ یہ صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ آئی, یا اس وقت کے کفار کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ آج ہم اتنی ترقی یافتہ قوم ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور بس پھر اپنی مرضی کرو. کہتے دین اتنا سخت نہیں ہے, دین تو آسان ہے. بھئی یہ آسانی صحابہ کو کیوں نہیں ملی؟
عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور کی فتوحات پر روتے تھے کہ بھئی میں زیادہ مقبول ہو گیا ہوں اللہ کے نبی سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تنگی میں رہے اور میرے وقت آسانی ہو گئی. وہ آسانی زیادہ مشکل کے طور پر دیکھتے تھے، اور ہم آسانی کو معیار بناتے ہیں کہ اللہ راضی ہے. بزنس صحیح جا رہا ہوں نا، حلال حرام کی تمیز ہے نہیں ہے، کوئی صحیح نہیں. ہاں، جب زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں تو ہم اس کو معیار بناتے ہیں کہ اللہ راضی ہے، کیونکہ ہم آمنوا باللہ و رسولی کہہ رہے ہیں. اور اپنی زندگی میں اتنی خیر دیکھ کر صحابہ پریشان ہو جایا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ طلب کرو یا اللہ مشکل دو بھائی، لیکن اس رستے میں کمفرٹ زون کہیں نہیں ہے. جس دین کو قرآن بیان کر رہا ہے نا، اس میں آرام دنیا میں ہے ہی نہیں. دنیا امتحان ہے. آج تک کوئی ایک بچہ ایسا ہے جو امتحان کے دوران چل کرے. یہ تب اگزامپل کاؤنٹ کرتی تھی جب باشعور بچے تھے. میں کہنا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ جو اگزامپل کے طور پر بیان کر رہے ہوگے وہ لوگوں کا حال ہوگا. ان کو سمجھ نہیں آتی کیا مطلب سر، چیلی تو ہے. ہاں، وہ تو اچھا زمانہ تھا جس میں امتحان کے دوران فکر ہوتی تھی. آج آپ کسی بھی یونیورسٹی میں آئیں، اسکول میں آئیں، چل مال بیٹھے چول. وہ ابھی میں بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میرا ایک دوست ہے، لفظ کا پروفیسر ہے، تو چیٹ جی پی ٹی سے کوئز بنا رہا تھا. اس نے ایسا فتنے کا دور ہے کہ پروفیسر چیٹ جی پی ٹی سے کوئز بناتا ہے، بچے چیٹ جی پی ٹی سے سالو کرتے ہیں. That's called death of internet. کہ انٹرنیٹ پہ سارا کنٹینٹ وہ باٹس تیار کریں گے اور اس کو دیکھیں گے بھی باٹس ہی. انسان چل مال مٹھے چول. اچھی کیا دور آ رہا ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کعبہ میں انٹر ہونے پہ یہ راضی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے بعد جب آپ جاتے ہیں اماں خدیجہ کے کزن کے پاس ورقہ بن نوفل، تو کیا کہتا ہے کہ یہ آپ کے اپنے آپ کو نکالیں گے، کاش میں اس دن تک زندہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا. And اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم cannot comprehend this because یہ صادق و امین ذات ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ بھی میرا جو سٹیٹس ہے ان مکہ والوں میں، یہ مجھے نکال دیں گے. ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھئی ان کے کلمہ کہنے اور ہمارے کہنے میں کہیں تو فرق ہے نا. کوئی تو فرق ہے کہ ان کا لا الہ الا اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ظلم ہوتا دیکھتے تھے کہتے تھے ایک بندے پہ اس لیے ظلم کرتے ہو کہ کہتا ہے اللہ ایک ہے. بھئی ہمارے اندر کہاں فرق ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ ٹینشن لی نہیں ہے. ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیونکہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں ٹریڈ مزہ آتا ہے. بھئی میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں، ریٹرن کتنا ہے، کتنے پرسنٹ واپس آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی کیا میں تمہیں کن کو آمنو، کفار کو ناس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو ایمان کا دعویٰ کر بیٹھے نا ہم جیسے آمنو باللہ و رسولی، تو اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی ٹرانزیکشن کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں کس سے بچائے گی؟ عذاب علیم سے. تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی ٹرانزیکشن کا بارے میں نہ بتاؤں. تو then he reinstates what تؤمنون باللہ ورسولی، کہ بھئی کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول پر. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے جان اور اپنے مال. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا اصول یہ ہے کہ whatever اللہ رب العزت has given me، اس کے ساتھ مجھے قربانی دینی پڑے گی. اپنے وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی انٹلیکٹ، every single thing would require a sacrifice for what؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے. اب یہ تجارت میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنی سی قبر کی مٹی کے نیچے دبنے کے بعد فوراً سمجھ آ جائے گی. ہمارے اور صحابہ میں صرف یہی فرق ہے کہ ان کو قبر کے اوپر سمجھ آ گئی تھی، ہمیں نیچے جا کے سمجھ آتی ہے. We're just waiting for، جب ہمیں دیکھی جائے گی تو we're just waiting for that reality to open up to us. And hence Allah Rabbul Izzat again and again wants to invite us to that reality کہ میرے بندو یہاں آنکھیں کھول لو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
The moment he receives that message, the day he passes, 23 years, single track. کیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی, اللہ کی راہ میں سیکریفائس. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ بھی سیکریفائس کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ٹوٹل دین کے ساتھ تعلق پتہ ہے کیا ہے کہ بھئی اتنا مجبور کیوں, مولوی صاحب کتنا کوشن ہے. Hardly anybody wants to approach what next. Hardly. ہر بندے کا ایک ہی سوال ہے کہ اور کتنا کوشن ہے دین میں, اور کیا نہ کروں, اور کہیں گنجائش ہے, کوئی مجھے آن لائن مولوی ایسا مل جائے جو مجھے بس جان چھڑوائے میری, کہ تنگی نہ ہو. اینڈ پتہ کیا کرتے ہیں, the way we look at social media نے ایک اور عذاب کر دیا. پہلے میری زندگی میں کیا ہوتا تھا, ڈائریکٹ انٹریکشن کے تھرو جو بھی شخص ہے اس کا خیر اور شر میرے لیے کرائٹیریا بن رہا ہے. تو لیٹس سے کوئی میرے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ میرے خیر سے شاید لے لے, شر سے بچنے کی کوشش کرے. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, بٹ اب ہم کیا کرتے ہیں, سو وی جسٹ آن لائن گیکس, ہم کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں نا, وہ بھی تو دین کی بات کر رہا ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے, جو داڑھی شیو, وہ بھی دین بات کر رہا ہے, لیکن دیکھیں نا وہ مکس جینڈر میں کہیں بیٹھا ہوا ہے, مکس جینڈر حلال ہو گئی. وہ بھی تو دیکھیں نا وہ قرآن کو کہیں سے بیان کر ہی دیتا ہے, لیکن مجھے پتا ہے وہ بزنس پیچھے کیسے کر رہا ہے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ساری اس نہ فتنوں کو اکٹھا کر کے نا وہ اپنے اندر کر لیتے ہیں. تو میری داڑھی بھی گئی, جینڈر بھی انٹریکشن کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, حلال رزق کمانے کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. وہ سارے شر اپنے اندر اکٹھا ہو کے, بھئی اس نے تو اپنا حساب دینا ہے. یہ جو میں نے مجموعہ کریٹ کیا ہے, یہ مجموعہ تو جسے کہتے ہیں نا, وہ اس نے نعت پڑھی تھی پھر کنفرم جنتی, اور بھئی یہ کنفرم جہنمی ہے جس نے سارے شر اٹھا لیے ہیں. میری یہ رخصت وہاں سے مل گئی, یہ وہاں سے مل گئی, یہ وہاں سے مل گئی. جو آپ نے رخصتوں کا مجموعہ بنایا ہے, یہ تو دین نہیں ہے, یہ تو وہ بچے بھی نہیں ہے جو میرے نبی علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. And what are the صحابہ aware of this? ان کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بھی. So sometimes they even approach احادیث ایسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی کا ذکر آتا ہے, بار بار وہ چوری میں پڑ جاتے تھے لیکن نماز بھی پڑھتے تھے. تو آپ نے کہا اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. ان کا چور صحابی مل گئے ہمیں یہاں پہ, تو چوری جائز ہوگی نا. کسی صحابی کا ذکر مل جاتا ہے کہ وہ بیچارے کبھی شراب میں پکڑے گئے لیکن بعد میں توبہ کر لی. بھائی ہم اب ان ساری احادیث سے پکڑ کے یہ سارے ظلمتیں اٹھائیں اور وہ اپنے اندر, بھائی یہ کوئی صحابی نہیں تھا. Finally one صحابی like that. پہلی تو بات ہے آپ کو کوئی ایک صحابی بھی اپنا گناہ جسٹیفائی کرتا نہیں ملے گا, اور جب بھی تڑپتا ہوا ملے گا وہ اسی بات پر کہ گناہ ہو گیا, بتائیں کیا کریں. یہ تو کوئی نہیں ملے گا جو بالکل آسانی سے بس کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس سے بھری پڑی ہے. اس لیے جب مکہ کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو فائنلی مائگریٹس ٹو مدینہ. اب ہم اسے بس ہجرت, اور ہمارا ہجرت کے ساتھ ٹوٹل اتنا تعلق ہے کہ ہجری سال وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے بس. الحمدللہ کیلنڈر کیا ہے 1400 and how many years, that's it. اور بھائی وہ ہجرت کرنی آسان تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ تقاضا صحابہ سے, اس کے لیے ابو بکر کے دل میں اترنا پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب ہجرت کی اجازت مل گئی تھی, اس سے پہلے بھی صحابہ ہجرت کر رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ is waiting. The night he was told that اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کریں گے اور ابو بکر اکمپنی کریں گے, ابو بکر کو اس سے زیادہ خوشی نہیں تھی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ. بھائی ہجرت کا مطلب کیا ہے, اپنے خاندان کو, اپنے مال کو, اپنی جائیداد کو, اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر صرف اللہ کے نبی کا ساتھ لے کے مدینہ جا رہے ہیں. بٹ ان سے خوش کوئی نہیں ہے, پورا خاندان قربانی پہ لگا دیا. ایک بیٹی ہے تو وہ کھانا پہنچا رہی ہے, دوسرا بیٹا ہے تو ٹریک صاف کر رہا ہے. کس دیوانگی میں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کا قرب مل گیا, سب چھوڑ کے چل پڑے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ستاروں کی مانند ان کی نیکیاں ہیں, وہ کہتے تھے سب لے لو, وہ ایک غار والی نیکی, یہ جو ہجرت کا ایک سفر ہے نا, بس وہ مجھے دے دو, کیونکہ وہ ایکسکلوسیولی فار the sake of اللہ رب العزت ہے. اینڈ ایک ایک صحابی کی سٹوری ایسی ہے.
صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑتے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، وہ رچ مین، تو راستے میں انٹرسپٹ کر لیا جاتا ہے. تو قریش والے جب ان کو روک لیتے ہیں تو قریش والوں کے ذہن میں تھا کہ یہ جائیں نا، اور جائیں تو مال ساتھ نہ لے کے جائیں. تو مال ان کے پاس تھا ہی نہیں، وہ مال سارا اپنا مکے میں کہیں دفنا آئے تھے کہ چلو وہاں پہنچ جاؤں گا، then I'll sort it out کہ بھی مال کیسے پہنچانا ہے. تو جب پکڑے جاتے ہیں تو سودا کرتے ہیں، ان کو انٹائز کرتے ہیں، بھئی وہ مکے والوں کی اتنی پرائس ہے ٹوٹل. کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے سارا مال کہاں چھپایا ہے تو اس مال کے بدلے مجھے جانے دو گے؟ ان کو اور کیا چاہیے؟ تو وہ سودا کر لیتے ہیں. صہیب رومی خوشی خوشی مال کے بارے میں بتاتے ہیں اور پیدل مدینہ. کیا ہوا؟ سب سیکریفائس، زیرو بینک بیلنس، زیرو پراپرٹی، زیرو اینی تھنگ. وی کین ناٹ ایون امیجن دیٹ، کیونکہ ہم نے تو بس ہجری کا سال پڑھا ہے نا. تو جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گریٹ کرتے ہیں. And then when he tells what he has done, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بہت ہی نفع والی تجارت کی. تجارت کر کے آئے ہیں نا، کہ اپنی جان چھڑا کے سب مال دے آئے ہیں، کہا بہت ہی نفع والی تجارت کی. That is something we have to imagine کہ بھئی ہم بھی اس دنیا سے ہجرت کر کے ایک دن چلے جائیں گے. حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کے سامنے پہنچیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیں بہت ہی نفع کی تجارت کی. اور ہماری تجارت پتہ ہے کیا ہے؟ نفس پہ پیر دینا ہے. اس آنکھ میں حیا آ جائے، اس زبان میں حیا آ جائے، اس گناہ والی زندگی سے ہجرت کر کے اللہ کی اطاعت والی والی زندگی آ جائے. And that is the first step. Because ہماری ساری زندگی وہ اس دنیا کے لیے ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اینڈ اگر میں اپنے سے بیونڈ دیکھ نہیں سکتا تو یہ کون بے وقوف ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھی ہم وہ ہیں جنہوں نے، کیونکہ اس وقت امت کا مسئلہ سب سے پرائم امپورٹنس پہ وہ فلسطین ہے، بھئی انہوں نے پہنچانا ہے فلسطین کو ہیلپ. بیکاز ہم پہلے اپنے دماغی چنگل سے آزادی تو حاصل کر لیں. قرآن پڑھو نا غور سے. جس وقت فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات مل جاتی ہے تو وہ اس طور سینا میں پہنچ جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آگے یہی فلسطین دکھاتے ہیں. لیکن انہوں نے آزادی حاصل کر لی ہے، ابھی متقی نہیں بنے. اسی لیے وہ جو پروسیس آف آزادی بھی ہوتا ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل کر دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور پیچھے فرعون آ رہا ہے، تو سب سے پہلے موسیٰ کے خلاف بغاوت کرنے والے یہی بنی اسرائیل ہوتے ہیں. وہ کدھر پھنسا دیا ہمیں، اچھے والے چل مال تھے ہم، ہاں امریکہ کی غلامی کر رہے تھے، یہ کیوں جگا دیا ہمیں؟ اچھے والے ان کے فائنینشل سسٹم کے اندر لگے تو ہوئے تھے، کیوں ہمیں بے وقوف بنایا تم نے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس لاسٹ مومنٹ میراکلسلی کھل جاتا ہے، نکل جاتے ہیں. لیکن وہاں پہنچ کے بھی ریڈی نہیں ہے. ہینس کہا کہ آپ اور آپ کا ربی جہاد کریں، جب پہنچ جاؤ گے نا تو ہمیں بتا دینا، ہم بھی آ جائیں گے. اللہ 40 سال رولتے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو ہمارا پرابلم ہے نا کہ ہمیں لگ رہا ہے فرشتے اتر آئیں گے. اللہ کے نبی کی سنت سمجھو. 40 سال اس ڈیزرٹ میں گھومنا پڑتا ہے، ایک نہیں ملٹیپل انبیاء کے بعد. بھئی وہ داؤد علیہ السلام کا دور آتا ہے، سلیمان کا آتا ہے، بٹ وہ بہت بعد میں ہے. وہ تربیت کرنی پڑے گی. اور انسان کی فطرت ہے، منو شلوا اتر رہا ہے، نا نا نا، یا اللہ ککڑی، کھیرا، پیاز. یہ جو قرآن میں فطرت ہے نا، تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہاں گئی کہ وہ جس سوراخ سے وہ ڈسے گئے تھے تم بھی ڈسے جاؤ گے. بھئی انسان کی فطرت بیان ہو رہی ہے قرآن میں. یہ صرف ہمارے جوش اور جذبے سے کچھ ہونا ہوتا تو بھئی کچھ ہونا کیا ہوتا. میں اپنی ذات سے بیونڈ تھنک گلوبل، بالکل آف کورس تھنک اباؤٹ دی امہ، لیکن اپنی ذات سے بیونڈ تو پہلے کرنا سیکھ لو. میرے گھر میں میرا باپ مجھ سے تنگ ہے، ہاں میرا اپنا بھائی میرے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ بھئی کہ 2 نمبری نہ کرے، اور میرا بزنس پارٹنر سوچ رہا ہے کہ بھی میں اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کیسے کروں. یہ وہ امت ہے جس نے جا کے آزاد کرانا ہے. And then they say for example بھئی کہ کس سے ہوگا. اچھا اللہ رب العزت اگین کمپلیٹ پیکج دیتے ہیں. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں.
وہ کہتے تھے نمازوں سے کچھ نہیں ہونا، آف کورس، بٹ نمازوں کے بغیر بھی نہیں ہونا، ہمیں کمپلیٹ پیکج لینا ہے جی. وہ ساری زندگی اپنی اصلاح کرتے رہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آف کورس. بھئی تو کس نے کہا صرف اصلاح کرتے رہنا ہے؟ Why aren't we taking the complete package؟ اللہ کے نبی کی زندگی سے سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ کی 23 سالہ زندگی میں ہر پروسیس کو مجھے پورا کرنا ہے. امت کو انفرادی اور اجتماعی سوچ فکر رکھنی ہے. جو انفرادی ذمہ داریاں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اجتماعی کو بھی پورا کرنا ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھئی امت کا ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے ظاہر میں کیا رکھا ہے، صرف باطن، اور وہ دوسرے جو کہنے کہ بھئی وہ باطن ظاہر آئے گا تو باطن، بھئی دونوں کیوں نہیں آئیں گے؟ پوری کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم امت کے انفرادی اور اجتماعی کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ امت میں اصلاح بھی ہے، پولیٹکس بھی ہے، امت میں بزنس بھی ہے، لیکن امت میں جہاد بھی ہے. اللہ رب العزت نے تو پورا قرآن اتارا ہے نا، ہم پکنگ چوز کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو جا کے سب سے پہلا عمل کیا ہو رہا ہے؟ مواخات. یہ کچھ دیوانے ایسے ہیں جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہیں، اور مدینہ والوں نے اگین سودا کیا کیا ہے کہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے صرف جنت کے بدلے، پیریڈ. تو یہ بھائی بھائی بنانا، اب ہم بس اگین مواخات پڑھتے ہیں اور گیم آن آگے چل پڑتے ہیں. او بھائی اس مواخات کو جا کے سمجھو تو صحیح. آج میں اپنے سگے بھائی کے لیے، جیسا کہتے ہیں نا کہ باپ فوت ہوتا ہے تو وہ جو جس کا کنٹرولنگ ہینڈ ہوتا ہے نا فیملی میں، وہ باپ کی جائیداد کو ایسے بانٹتا ہے جیسے باپ کی جائیداد ہے. بھائی کو بھی ایسے دے رہا ہوتا ہے احسان کر کے، بہن کو بھی، وہ بھی نہ ہی دیتا تو بہتر تھا، بٹ یہ وہ مومن ہے جس نے فلسطین آزاد کرانا ہے. ایسے نہیں ہونے والا. It's not possible. Need to take the entire deen. And ان کے لیے کیا آسان تھا؟ ہم کہتے نہیں ہوئے تو وہ تو صحابہ تھے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے اوپر تنگی ہونے کے باوجود، یہ تھوڑی ہے کہ ہم گلوبل سپر پاور کے پاس ہجرت کر کے پہنچ گئے ہیں. وہی مدینہ تو خود ایک جیسے کہتے ہیں نا خستہ حال سبرب تھا، ایگریگیرین اکانومی تھی. وہ کون سے انڈسٹریلائز نیشن تھا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچ گئے ہیں؟ ان کے پاس تو خود کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی کیا، اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ they preferred them over themselves despite the fact کہ وہ خود بھی خستہ حالی تھے بیچارے. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی قربانی دینے کو تیار تھے. ہم تیار ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس نے اپنے نفس کی سٹنجنس، اس کو علماء پتہ کیسے سمجھاتے ہیں؟ شح نفس کیا بلا ہے کہ فار ایگزامپل باہر کوئی ضرورت مند آتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو جانتا بھی ہوں، وہ کہتا ہے کہ مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ ہاں ضرورت ہے، تو میں اندر آتا ہوں، صبر کر بھی میں اپنے والیٹ سے پیسے لے کے آتا ہوں، اور والیٹ جب کھولتا ہوں نا تو اس میں 1,000 کے نوٹ ہیں. تو میں اب نکال رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے تو 100 جگہ اور جا کے بھی مانگنا ہے. ابھی آتے ہوئے ارادہ کیا کیا تھا کہ دے دیتا ہوں، تو میں 2 3 پہ روک کے نا اس کو 3 دے دیتا ہوں. یہ 2 جو بچا لی یہ شح نفس ہے کہ بھئی اس کا تو کام ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق بھی دی تھی، کر بھی سکتے تھے بٹ نہیں کیا. یہ انصار ایسے نہیں تھے، انصار ایسے نہیں تھے، وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون آف دی لاسٹ وصیت آپ کی کیا ہے کہ میرے بعد میرے انصار کا خیال رکھنا. اور یہ دیوانوں کی جماعت ہے، یہ وہ انصار ہیں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد بھی، جس مکہ سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. ہاں بیت اللہ ہے وہاں پہ، بٹ انصار مدینہ میں ہے. مدینہ المنورہ بننے کے لیے انصار بھی اتنی ضروری ہے جتنے اللہ کے نبی ضروری ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ صحابہ. آپ کی زندگی صحابہ کے بغیر نہیں ہے، صحابہ کی زندگی آپ کے بغیر نہیں ہے. That is something that we have to understand. And then sometimes اس کو بہت superficial level پہ سنتے سنتے میں کہہ رہا ہوں بھائی ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کرنا ہے. تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مجھے اور آپ کو ڈائریکٹ ایڈریس کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا ان انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے.
کیونکہ کہیں ہم یہ نہ رہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑی قربانیاں ہیں. یہ بات کرنے سے پہلے would you like it for yourself؟ نہیں تو پھر اس کو بھی نہیں کہنا. یہ معاملہ کرتے ہوئے would you like to be treated like that؟ no تو پھر کرنا بھی نہیں ہے. عجیب اصول بتا دیا ہے. میری ساری زندگی کا کرکس یہ ایک حدیث ہو سکتی ہے. ایک حدیث، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. وہ یہ ایسا اصول بتا دیا ہے، ایوری سنگل معاملہ اس دنیا میں وہ اس اصول پہ سیٹل ہو سکتا ہے. بھئی اگر اپنے لیے پسند کرتے ہو تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی کر لو، لیکن اگر اپنے لیے نہیں کرتے نا تو اس کے ساتھ بھی نہیں کرنا. میں کہتا ہوں نا، ہم سے غلطی ہو جائے تو 100 بہانے اور جسٹیفائڈ بہانے. دوسرا کر دے مجھے پتا نا کیسا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اللہ رب العزت نے ہماری خواتین کو ایک قدرت دی ہے، گستاخی معاف کیونکہ وہ پر سن رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے جذباتی ہو جائیں، بٹ ان کو ایک کوالٹی دی ہے. وہ کوالٹی یہ ہے کہ عام طور پہ مردوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور عورتوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ دوسری کیا سوچ رہی ہیں. تو مجھے پتا ہے نا کہ وہ کیسی ہے، بھئی آپ کو کیسے پتا ہے؟ ہاں، یہ تو اللہ نے قدرت اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی. یہ علم ما فی الصدور والی ذات تو رب ہے کہ وہ جانتے ہیں دلوں میں کیا ہے. پھر یہ اصول اپنا کر لو، بس جنڈر چینج کر لو، بس کہ اپنی بہن کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. If you don't like it for yourself, that's it, period. یہ اصول ہے. کیونکہ it's not about me. It's never about me. It's always about others. اور جتنا اللہ کے نبی نے اس ایک اصول پر کامیابی حاصل کی، میں کہتا ہوں نا، اللہ کے نبی کے چیلنج پہ کون تھے؟ بھائی کفار، وہ جو اپنی جان مال سب لٹانے کو تیار تھے اللہ کی نبی کی مخالفت میں. بدر کے مقام پہ ہمیشہ یاد رکھنا، ادھر سے صحابہ جان دینے کو تیار تھے تو بھائی وہ کافر بھی تو تیار تھے. 70 لیڈروں نے جان دے دی اللہ کے نبی کی دشمنی میں. وہ جان دینا آسان ہے، لیکن اللہ کے نبی won them over اس ٹریٹمنٹ کی بنیاد پر. ہمارا تو معاملہ اپنے بھائی سے ہے، اپنے کزن سے ہے، اپنے دوست سے ہے، اپنے بزنس پارٹنر سے ہے، ہم سے وہاں پہ خیر نہیں ہو رہی. اور اس کے لیے دوسرا اصول قرآن بتاتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ ایک دوسرے کے مددگار بنو نیکی میں اور تقوی میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو کس میں؟ گناہ میں، اور اس کہتے ہیں اگریشن میں، بغاوت میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. آج وہ حال ہو گیا کہ اگر کوئی گناہ نہ کر رہا ہو نا تو ہم اس کو تانے مار مار، جیسے نا یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اگر کوئی بے وقوف، کیونکہ عقل مند تو رہے ہی نہیں یونیورسٹیوں میں، بے وقوف کہیں پڑھنا شروع ہو جائے نا تو اس کو تھیٹا تھیٹا تانے دے دے، اس کو بھی بجائے اس کے کہ اس سے سیکھیں خود پڑھنا شروع کریں. وہ بھی کہتا ہے بھائی بڑا مشکل ہے اس معاملے میں پڑھنا. جب چیٹنگ کر کے معاملہ ہو رہا ہے تو کون پڑھے بھائی؟ میں کہتا ہوں اس کی شعور تب آتا ہے جب ایسا چیٹر آپ کا علاج کرنے آ جائے ڈاکٹر بن کے. بھائی ایگزام تو پاس کر دیا تھا، میرا گردہ نہ فیل کرا دیں. ہاں، وہ پتہ ہی نہیں ہے. ایسے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ when you allow cheating as a norm، تو پھر بھائی وہ پل بنتے ہیں جو گر بھی جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کرپشن پکڑو، یہ دلوں کی کرپشن ہے، یہ وہاں سے پکڑنی پڑے گی. یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ٹریلز پوری کرنے سے نہیں پکڑی جائے گی، یہ دلوں کے اندر کا میل ہے. اینڈ اس میں ہم سب برابر ہیں. ہم میں اور وہ جو بڑے بڑے ہمارے دماغوں میں بیٹھے ہیں نا، نام نہیں لیتے کیونکہ پروون نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کامیاب ترین جوڈیشل سسٹم ہے آج تک جو پکڑا گیا ہو، پکڑ کے ثابت کیا ہو. تو کیونکہ وہ ثابت شدہ نہیں ہے، ہم میں اور ان میں صرف ایک فرق ہے، اپرچونٹی کا. That's it. جدھر جس طرح موقع ہمیں ملتا ہے ہم بھی کرپشن کرتے ہیں. بس دین کیا کہہ رہا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی. یہاں پہ اپنی اولاد دوسری چوتھی دفعہ مسجد چلی جائے نا تو کیونکہ ہم نے مولویوں کا دماغ میں ایک ایسا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے، وہ بھائی کدھر جا رہا ہے. وہ ایک یونیورسٹی تھی، چلو اگین نام نہیں لیتا، تو اس پہ ٹاک دینے جانا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے کانٹینٹ اپروو کرائیں. میں نے کہا جی وہ بیٹھ کے اپروو کرا سکتے ہیں کہ میں نے تو خود نہیں سوچا ہوتا. تو 2 4 5 6 دفعہ کوئی نوجوان بیان پہ آ جائے نا تو ماں باپ پوچھتے ہیں بھائی کیڑے مولوی کے پاس جا رہا ہے. تو پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر
آپ کے دماغ میں مولویوں کا امپریشن خراب ہے تو صحیح مولوی بن جاؤ بھائی. ممبر پہ غلط مولوی بیٹھا ہوا ہے تو آپ صحیح بن کے بیٹھ جاؤ. اور تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے بھائی. سارا دن بلیم گیم کرنے سے کچھ نہیں نکلنا. ایک دوسرے کے لیے خیر میں تعاون کرنے والے بنو اور شر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. آج ماں باپ ہیں بھی بچے قابو نہیں ہیں بالکل, لیکن اس کے ساتھ بھائی پیسہ آپ نے دیا, کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے پوچھ آپ نہیں رہے ہیں, حالات آپ کو پتہ ہیں, اور پھر کہتے ہیں بچہ قابو نہیں آتا. بھائی ایسے باقی کو آپ فنڈ کیوں کر رہے ہو؟ فار ایگزامپل اصل تربیت وہ پیوبرٹی ہٹ کرنے سے پہلے تک تھی. پیوبرٹی ہٹ کرنے کے بعد آپ ایڈوائز کر سکتے ہو, آرڈر نہیں کر سکتے, بٹ اس کے باوجود بھائی فنڈ کرنے کو کس نے کہا تھا؟ یو اسٹل ہیو کنٹرول. وہ اگر بہک رہا ہے تو اس کے لیے سرکمسٹانسز کریٹ کرو. ڈونٹ فورس انٹو کمپلائنس, بٹ ڈونٹ کریٹ سرکمسٹانسز کہ بھائی کھل کے کر. یہاں پہ عجیب اینڈ آئی اگین مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مائیں ایسی ہوں کہتے ہیں رشتے ملنے بڑے مشکل ہیں تو بھی بوائے فرینڈ ہی ڈھونڈ لے کہیں, کوئی ہے نا تو اسی سے کر لے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یعنی کہ اس غم میں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے سٹارٹ کریں اور کہاں پہ اینڈ کریں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے کے مددگار بنو کمپلائنس کے اندر, خیر کے جذبے سے, تانوں کے جذبے سے نہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ help your brother whether he is an oppressor or is oppressed. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا کا مطلب کیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ oppressed ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے, یا وہ ظالم ہے خود ظلم کرتا ہے. تو بالکل اب پہلا سوال ہے بھائی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو یہ سوال صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو کہا کہ ظالم کی مدد کرو اس کو روک کر وہ ظلم نہ کر پائے, ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کرو, بیکاز یہ بھی تو قیامت کے روز حساب دے گا نا. تو معاشرہ ایسا ہو جو مظلوم کی مدد کرے اور ظالم کو روکے. ہمارا معاشرہ عجیب ہے. کیا کریں؟ we'll have to come out of our comfort zone. یہ کہ بس میری زندگی, میرا ٹریک, میرا گھر, میری ویلتھ, میرا بینک بیلنس, اس سے باہر آ کے سوچنا پڑے گا, امت کے لیول پہ سوچنا پڑے گا. اینڈ اگین امت کے لیول پہ ایکسپلوئٹیشن ہونے کے بے شمار اسباب ہیں, اس میں سے کچھ وہ میرے انفرادی ہیں, کچھ اجتماعی لیول پہ بھی سوچنا پڑے گا. we'll have to have a financial independence, economic independence, political independence, بٹ وہ صرف تب ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی خاطر کرنے والے ہوں گے. بیکاز اگر ہم اللہ کو ایکویژن سے نکال دیں, کیونکہ بے شمار مسلمان سیکولرز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ویسٹ نے ترقی کی کس بنیاد پر؟ دین کو سائیڈ پہ, ایکسٹریمسٹ کو سائیڈ پہ, مولویوں کو سائیڈ پہ, تو ہم بھی وہی ٹریک لیں گے تو ہم بھی ترقی کر جائیں گے. تو میں ابھی ایکویشن کلیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے اللہ کو سائیڈ پہ لگا کر بالکل شیطانی رستے کو اپنا کر ترقی کی. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بھی وہ رستہ اپنائیں گے, تو ان کے پاس 300 سال کا ایکسپیرینس زیادہ ہے ہم سے, 300-400 سال عام طور پر, اور ہم انہی کی گیم میں ان کو بیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاگل ہیں ہم. جب ہم بھی اسی طرح دنیا دار ہو کے اور دنیا کے مائنڈ سیٹ سے ان کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو بھائی وہ رکے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی ترقی کر لیں. تو بھائی ہم ترقی کر رہے ہیں تو وہ اور ترقی کر رہے ہیں. ہاں, ہم اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کر رہے ہیں تو وہ اور اسٹرانگ کر رہے ہیں. لیکن اصل کیا ہے؟ when we come in for the sake of Allah Rabbul Izzat, this is something they don't have. When we do it for Allah's sake, this is something they cannot create. ابو جہل ایک وجہ جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا, that's it, period. وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو ہاشم سے کیسے نکل آئے, کیونکہ you need to go back into history and understand کہ ہاشمی اور مخزومیوں میں ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ کام کرتے تھے, ہم نے بھی کر دیا. تو جو کام بھی پولیٹیکل, اکنامک, فائنینشل گمکس کی وجہ سے ہو سکتا تھا وہ تو ہم نے کر لیا, تو ہم ہاشمیوں کے
جیسے کہتے ہیں نا ہم پلہ ہیں, ٹکر دے رہے ہیں ان کو, وہ بھئی نبوت مان لی, یہ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اور بھئی جس ویسٹ کے دنیا دار ہونے پر اس نے ترقی کی ہے, ہم اسی کو اسی کی گیم میں بیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی صرف تب سکتا ہے جب مجھے پتہ لگے بھی میں اس دنیا کا ٹریڈر ہوں ہی نہیں. I'm sold out property for the sake of Allah Rabbul Izzat. That is only that can help me beat them. Because I'm stupid کہ میں ان کے سیٹ کردہ رولز میں ان کو بیٹ کروں گا. بھائی مجھے رولز ہی چینج کرنے ہیں. Every single aspect of human life میں میری سوچ ان کے جیسی نہیں ہو سکتی, میری چاہت ان کے جیسی نہیں ہو سکتی, نہیں تو میں کبھی ان کو بیٹ نہیں کر پاؤں گا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بھئی ایک صابن کی ٹکی تو ہم اپنی بنا نہیں سکتے. بات ہم ناسا کے چیئرمین کی کر رہے ہیں. جائیں کسی بھی سپر سٹور میں تو یہ کیا ہے جو یونیلیور اور پی این جی ہیں, پیمپر بناتے ہیں. پیمپر تو ہم سے اپنا بنتا نہیں. بات ہم کر رہے ہیں کہ جی ہم F-35 کو بیٹ کریں گے. بالکل, but that's not the way you do it. That's not the way you do it. You have to be very clear کہ بھئی کن پیرامیٹرز کا رب نے ذکر کیا. We'll have to switch to those parameters. And اس کے اندر it is never about me. It's never about me. I'll get it as a byproduct. میں اس لیے کہتا ہوں نا, مجھے ایک صحابی کی کوئی خیر بتا دو جس کا تعلق اس کے نفس سے تھا. For example, دولت کمانی ہے, بالکل. You need to become that entrepreneur جو بیٹ کرے. But پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا معیار بھی پورا کرنا ہے. You don't know him because he is the wealthiest. You know him because اس نے خرچ سب سے کیا. ان کی پوری زندگی کا محور یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے دین پہ خرچ کیسے کرنا ہے. پھر آپ دیندار ہیں. اگر صرف اگر دنیا مقصد ہے تو بھائی تو پھر میرے اور کافر میں فرق کیا ہے؟ جو اللہ مجھے بار بار یا ایھا الذین آمنو کر کے ایڈریس کر رہا ہے, پھر وہ بھائی وہ اس ایڈریس کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ تو فرق آنا چاہیے. اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, بھئی ایک دوسرے کی مدد کرو, تو وہ تو سیکولرز بھی مدد کرتے ہیں. دیکھا کتنی خیر ہے. ہم کتنی ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بھئی ان اے گرینڈ نیریٹو, وہ بھی آج بیان میں ہو نہیں سکتا, اس کے لیے تو کہیں پورا کورس پڑھنا پڑے گا, کہ ہمارا پرابلم اکنامک ہے, فرسٹریشن ایکسٹریمزم میں نظر آتی ہے, اور اس کا حل بھی وہ پہلے کرنا پڑے گا, پھر ایکسٹریمزم خود ہی ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہ جس ویسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو پہلی بات ہے میکرو لیول پہ اگر وہ رول بیسڈ اور انسانیت کا معیار تھا, تو پھر کیا ہو رہا ہے ابھی؟ کہاں گیا یو این؟ کہاں گئے وہ نا انٹرنیشنل کورٹ جسٹس کی؟ ویری کنوینئنٹلی ورلڈ سپر پاور سیز کہ کیونکہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ممبر نہیں ہیں, اس لیے ہم پہ نہیں اپلائی ہوتی. گڈ لک مین. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی, ہاتھ کاٹ دوں گا. سفارش نہ کرو اس فاطمہ کی, وہ ایک اور فاطمہ تھی. بھئی یہ معیار تھا. انٹرنیشنل آرڈر کتنی انسانیت ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ممبرشپ نہیں لی ہوئی نا. یہ تو ہم نے بھیڑ بکریوں کو پالنے کے لیے رکھا ہوا ہے آرڈر, یہ نہ کہیں اس آرڈر سے باہر نکل آئے. بھائی اپنے رولز خود ہی بنائے ہیں, اور وہ بس صرف ہمیں کمپلائنس کے لیے, فورسڈ کمپلائنس کے لیے بنے ہوئے. یہ انسانیت ہے. اور چلو اگر صرف امریکہ کے اندر جا کے دیکھنا ہے تو میں کہوں گا بھئی یہ کون سی انسانیت ہے جہاں پہ سارا فائدہ 1% کو ملتا ہے. کیونکہ پھر امریکہ کو کانگو سے کمپیئر نہ کرو, امریکہ کو نمیبیا سے کمپیئر نہ کرو, چیچا وطنی سے کمپیئر نہ کرو, امریکہ کو امریکہ سے کمپیئر کرو. تو وہاں پہ جو ان کا پورا سسٹم ہے, وہ سسٹم 1% آف امریکن ایلیٹ اونز موسٹ آف دا ویلتھ آف دا نیشن. ان کے اپنے سٹیٹس کہتے ہیں پتہ نہیں 2/3 آف دا نیشن از لیونگ فرام پے چیک ٹو پے چیک, نہیں تو ڈیفالٹ ہے. ہم کہتے ہیں ہم مقروض ہیں. اس وقت دنیا کی سب سے مقروض قوم تو امریکہ ہے, تو بھائی ان کے پاس کون سا گورکھ دھندا ہے جو وہ نہیں پھنستے, ہم پھنستے ہیں. I don't want to get into that, but this is like food for thought. کہیں تو کوئی گڑبڑ ہے بھائی, کوئی تو رول سیٹ کرنے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. میرے رولز کون سیٹ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. That is something I have to learn. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ Whoever relieves a Muslim of a burden from the burden of the world. دنیا کی بات ہو رہی ہے پیور. تو میں نے کیا کہا تھا کہ ہماری ایکویشن میں رب آئے نہ, یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھی دنیا کے کسی بوجھ سے آزاد کرے گا, Allah will relieve him of a burden from the burdens of the day of judgment. بھئی یہ نظریہ ہے. I have to do it for his sake.
I have to do it کہ وہ روزے محشر یا رب مجھے معاف کر دے. میرا کرنے کا نظریہ یہ ہے, کیونکہ صرف تب یہ ہو سکتا ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو, جو روکے اس کو دو, اور جو ظلم کرے اسے اللہ کے لیے معاف کر دو. یہ اخلاق پیدا ہی نہیں ہو سکتے اس حدیث کے اپلیکیشن کے بغیر. بھئی اگر دنیا میں معاملہ سیٹل کرنے ہیں تو یہ کون سا 30 مار خان پیدا ہوا ہے کہ ظلم ہوئے اور معاف کر دے؟ وہ تو کہے گا قرآن میں کیا پتھر کے بدلے پتھر کا جواب دو, کان کے بدلے کان. یہ خیر کیسے پیدا ہوگی؟ and کہا whoever helps ease one in difficulty Allah will make it easy for him in the world and the hereafter. یہ عجیب بات ہے کہ تم نے کسی دوسرے کی مشکل میں آسانی کر دی تو اللہ رب العزت تمہیں آسانی دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بات یہ ازما کے سمجھ آئے گی, یہ ویسے سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ خیر کرو گے اپنی زندگی کی خیر کو ناپنا شروع کرو. ڈو آئی ڈیزرو اٹ؟ یہ میں اور آپ سانس اندر لے کے جا کے اس سانس کو باہر نکال رہے ہیں, بھائی کون سا کمال ہے؟ ڈو آئی ڈیزرو اٹ؟ جا کے دیکھو جو ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے. اپنی زندگی کسی ایک خیر کو بھی جسٹیفائی نہیں کر پاؤ گے کہ اللہ نے کتنی آسانی پیدا کی ہے. وہ ہمیں دیکھنے والی آنکھ چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں سب معاف. کوئی ایک کانکرر ایسا دکھا دو مجھے. جب یہ کمپیئر کرتے ہو نا انسانیت کہ یہ اصل انسان ہے, وہ میں کہتا ہوں نا کہ وہ ایک آج سے کوئی تقریباً 8-9 مہینے پہلے there were a lot of my students وہ کہتے ہیں حماس پاگل ہے, یہ حماس نے کیا کہ ان کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے. بھائی انہوں نے انسانیت کو دکھا دیا ہے یوں برہنہ کر کے. They did not have any choice. I don't want to get into the politics behind it. But انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے کہ انسانیت کیا ہے. میرے نبی نے جیسے مکہ فتح کیا تھا, بھئی کوئی ایسا فتح ہو سکتا ہے؟ ایسی ہیومینٹی کوئی دکھا سکتا ہے؟ اس کے باوجود we get over fascinated by it. یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. We need to create that mindset. We'll start, just not think global. آپ بیٹھے, میں نے کہا خندق میں, تو میں نے کہا کیسر و کسرا کے فتوحات کی باتیں ہو رہی ہیں, بٹ بھی خندق میں ہی ہوئی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آ کے شدت تکلیف میں کہتے ہیں کہ پتھر باندھا ہوا ہے, مجھے اور آپ کو بھوک کا پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو وہ قوم ہے جو ٹائم ہونے پہ کھانا کھاتے ہیں. جی ناشتے کا ٹائم ہو گیا ناشتہ کرو, دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا دوپہر کا کھانا کھاؤ. بھوک وہ کیا ہوتی ہے؟ And I don't even know what that means کہ بھئی آپ کی آنتڑیوں میں کیا تکلیف ہو کہ آپ کو پتھر باندھ کے اپنا پیٹ اندر کرنا پڑے. تو صحابی رضی اللہ عنہ جب وہ پتھر دکھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی دکھاتے ہیں میں نے 2 پتھر باندھے ہیں. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ Think global but act local. Think of the global ummah but go back at your home and show that humanity. Go back to your business and show that humanity. سڑک پہ نکلو تو وہ انسانیت نظر آئے. اگر وہ انسان ابھی کھڑا ہونے والا پیدا نہیں ہوا تو بھائی کس امت کی بات کر رہے ہو؟ اینڈ اگر کوئی بھی یہ آپ کو بے وقوفی میں ڈالنے کی کوشش کرے کہ بھائی اوہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, تو بھائی give us the complete package. Don't just talk around solutions. یہ سمجھنا پڑے گا. اس میں سب سے قیمتی چیز ریگولر ریفلیکشن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غارے جب ہرا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ قرآن آیا ابھی, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ریفلیکٹ کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت اس ریفلیکشن کو قرآن میں بار بار بیان کرتے ہیں. ان خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ جو اٹھے بیٹھے لیٹے اور تو کوئی حال نہیں ہے, کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. سبحان اللہ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تفکر کرتے ہیں یہ اللہ نے کائنات اور یہ سب کیا. سبحانک, اس سے پہلے ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا. یا اللہ یہ تو نے بیکار نہیں پیدا کیا. سبحانک فقنا عذاب النار. You have to become reflected beings. ریفلیکٹ کرو, سوچو بھئی میں کون ہوں, کہاں جا رہا ہوں.
بالکل بے فکرے ہو کہ بس اس زندگی کی عیاشی میں پڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے اور زیادہ غم میں رہتے یا روتے. الفاظ کی کمی پیشی معاف. You've got to become reflecting beings. مومن بس بھیڑ چال کی طرح نہیں چلتا رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کیسے تھے, آپ کی راتیں کیسی تھیں. جب تک میرا دن ویسا دن نہیں, رات ویسی رات نہیں, تو میں کس کی بات کر رہا ہوں, کس کی بات کر رہا ہوں. دوسرا کام, you've got to practice generosity. Generosity in every way possible. ہمیں انفارچونیٹلی صرف فائنینشیل جنراسٹی کا پتہ ہے کہ بھی مال خرچ کر دو, نہیں کہا مسکرانا بھی, کسی کو مسکرا کے دیکھ لو یہ بھی صدقہ ہے. کوئی مشورہ مانگے اس کو مشورہ دے دو یہ بھی صدقہ ہے. جس طرح بھی اپنے ارد گرد خیر پھیلا سکتے ہو, not to those who deserve it but for the sake of Allah رب العزت, اپنے گرد خیر پھیلانے والے بن جاؤ, اپنے گرد خیر پھیلانے والے بن جاؤ. Again, that is linked to tafakkur. You're doing it for Allah's sake. پھر وہ حدیث یاد کر لو جب سمجھنا ہے کہ بھئی مجھے پتہ ہے, میں نے کہا نا کہ وہ یہ ہے شر, میں اس کو کیوں مدد کروں. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین ہے نا کہ شر کہاں ہے, آپ کو تو پتہ ہے. بھئی آپ منافقین سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں. وہ رئیس المنافقین اس کا جنازہ پڑھانے چلے جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ تڑپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میرے میں جرت کیسے آئی کہ میں روکوں. اللہ کے نبی وہ منافق کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں, یہاں پہ بھائی فوت ہو جائے ہم جنازے پہ نہیں آتے. یہاں پہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ماں کے جنازے پہ نہیں آتے, ناراض ہیں. بھائی سبحان اللہ, کون سا دین پڑھ لیا ہم نے. تو اپنے ارد گرد خیر پھیلانے والے بن جاؤ, اپنے ارد گرد صلح کرانے والے بن جاؤ. اللہ کی خاطر اپنا سٹیک چھوڑ دو. اس کا ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظلم ہونے دو, اپنا سٹیک چھوڑ دو. سب سے بڑی وجہ گمراہ ہونے کی آرگیومنٹ, بحث و مباحثہ بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی آؤٹ کم کے. This is something we have to give up and practice forgiveness and restraint. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, اللہ کی خاطر معاف کرنا سیکھیں. اللہ رب العزت قرآن میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اسی سے ملتا جلتا آیت لاسٹ ٹائم بھی تلاوت کی تھی کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, اور دوڑو اس جنت کی طرف جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے, متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور یہ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, چاہے آسانی کی حالت میں ہو چاہے مشکل کی حالت میں ہو. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ والقاذمین الغیظ, یہ غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں. والعافین عن الناس, یہ لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں کے ساتھ. احسان ہے ہی تب جب دوسرا ڈیزرو نہ کرے اور آپ خیر پہنچاؤ. دوسرا ڈیزرو نہ کرے اور آپ خیر پہنچاؤ, یہ احسان ہے. اگر دوسرا ڈیزرو کرتا ہے اور آپ نہیں پہنچا رہے تو ظلم ہے. واللہ یحب المحسنین. اپنے دین کو سمجھیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں خیر کے راستے پہ چلا دیجئے. یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ
اے کریم آقا ہمیں بھی حق دکھا دیجئے، اس حق پہ چلا دیجئے۔ یا اللہ ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا، یا اللہ باطل کو باطل کر دکھائیے اور اسے اجتناب نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھیں کھول دیجئے، انفرادی اور اجتماعی آنکھیں کھول دیجئے۔ یا اللہ آج بھی اگر حقیقت سمجھ نہ آئی تو کب آئے گی؟ اے کریم آقا موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی میری آنکھیں کھول دیجئے۔ اے کریم آقا قبر بہت اندھیری جگہ ہے، اس کو زندگی کا بہترین دن رات بنا دیجئے گا، وہ زندگی عطا کر دیجئے گا جو تجھے راضی کرے۔ اے کریم آقا وہ سوچ فکر عطا فرما، وہ عمل چاہت عطا فرما یا اللہ جو تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا باعث بنے۔ اے کریم آقا ہمیں اس کی فکر عطا فرما دیجئے، وہ عمل عطا فرما دیجئے، وہ بڑی چاہتیں عطا فرما دیجئے تو تجھ کو راضی کرے۔ یا اللہ اس مجمع میں اور جو بھی سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، جس کے دل میں جو پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے دور کر دیجئے، جس کی زندگی میں جو مشکل ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آسانی میں بدل دیجئے۔ ہمیں دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنا، دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنا، ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے شر کو نیکی میں بدل دیجئے، شر کو خیر میں بدل دیجئے۔ کریم آقا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے۔ یا کریم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے مانگا اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی یا اللہ اس میں سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے کریم آقا ان کی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ موت سے پہلے اپنی رضا عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔